صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے پہلے تو آپ کو ایسینشیلز آف اسلام فیضان فرض علوم کورس میں ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ہم علم دین حاصل کریں، اور مسجد میں بیٹھنا، علم دین حاصل کرنا، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ اور علم جو ہے وہ افضل ترین عبادت ہے، العلم افضل من العبادت۔ علم جو ہے وہ افضل ترین عبادت ہے، لیکن دنیا کا کوئی بھی کام بندہ سیکھے بغیر نہیں کرتا۔ اگر وہ سیکھے بغیر کرے گا تو ظاہر ہے کہ نقصان اٹھائے گا۔ آپ ڈرائیونگ کو لے لیں، جب بندہ ڈرائیونگ کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جب پہلی مرتبہ اسٹارٹ کرتا ہے تو وہ سیکھنے کے پروسیس میں ہوتا ہے، سیکھنے کے مرحلے میں ہوتا ہے۔ اگر وہ بغیر سیکھے بس کہے کہ مجھے چابی دو اور آج تو میں نے بس گاڑی چلانی ہے، تو پھر یا تو وہ نہیں بچے گا یا گاڑی نہیں بچے گی، ایسا ہی۔ تو دنیا کا کام بھی ہم سیکھے بغیر، اچھا میرے پڑھانے کی عادت ہے کہ آپ کو تھوڑا سا بولنے کے تکلف کرنا پڑے گا، آگے سے آپ کو ریپیٹ کیا کرنا پڑے گا، ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا یہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، جیسے ہم آگے سبق پڑھیں گے، اپنا چیپٹر اسٹارٹ کریں گے، تو آپ جب بولیں گے تو آپ کو یاد رہے گا، کیونکہ بندے کے جتنے سینسز استعمال ہوتے ہیں اتنا زیادہ اس کو یاد رہتا ہے۔ اگر بندہ صرف دیکھ کر پڑھتا رہے تو صرف ایک سینس استعمال ہوتا ہے، وہ ہے آپ کی آئیز، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کیوں کہتے ہیں کہ جب پڑھو تو انگلی بھی ساتھ میں رکھو، کہ جب آپ انگلی رکھتے ہیں تو آپ کا سیکنڈ سینس یوز ہوتا ہے۔ جب سیکنڈ سینس یوز ہوتا ہے، دو سینسز مل جائے تو پک کرنے کی جو قوت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، بندے کا جو کیچ کرنے کی جو صلاحیت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو پڑھیں اس کو لکھ لیں، یہ آپ کا 1% استعمال ہوتا ہے۔ اچھا اسی طرح کہتے ہیں کہ جب آپ پڑھ رہے ہو تو اس زبان کو دہرائیں، تو یہ جب سارے سینسز استعمال ہوتے ہیں تو یاد کرنا زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ تو آپ ریپیٹ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ دیکھیں ہر چیز کو میں یہ عرض کرنا تھا کہ سیکھے بغیر بندہ نہیں کرتا، دنیا کا چھوٹا سا چھوٹا کام بھی بندہ سیکھ کر کرتا ہے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ بنیادی احکامات ہیں، ایسنشیلز آف اسلام ہیں، فرض علوم ہیں۔ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سال سے پڑھ رہے ہیں، دیگر عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو اس کو باقاعدہ سیکھتی نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں نا ہمیں سب آتا ہے، لیکن ایسا نہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بندہ مسٹیکس کر رہا ہوتا ہے، وہ بنیادی بیسکس ہوتے ہیں جو ہمارے مضبوط نہیں ہوتے، اس میں ویکنیس ہوتی ہے۔ تو اسی جذبے کے تحت الحمدللہ یہ ہم نے کورس ڈیزائن کیا ہے، اور ایک نئے انداز میں کورس کروانے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم جو ہے وہ زیادہ اچھے انداز میں اس کو یاد رکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ دیکھیں ظاہر ہے کہ علم دین کے لیے جب بندہ بیٹھتا ہے تو اس کے آداب بھی ہوتے ہیں۔ اگر بندے کی کنسنٹریشن تھوڑی سی ادھر ادھر ہو جائے نا تو سمجھ کچھ کا کچھ آتا ہے۔ میں کہوں گا جائز ہے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی توجہ آپ کی بٹے، آپ سمجھیں گے کہہ رہے ہیں ناجائز ہے۔ جیسے وہ مثال میں اکثر دیتا ہوں کہ امام صاحب نے کہا کہ بھائی سود حرام ہے، اور ایک مقتدی تھا وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، وہ سمجھا کہ دودھ حرام ہے، اور اس نے پھر باہر جا کر اعلان کرنا شروع کر دیا کہ بھائی امام صاحب نے کہا کہ دودھ حرام ہے۔ حالانکہ مسٹیک کس کی تھی؟ سننے والے کی۔ مسٹیک کس کی تھی؟ سب بولیں گے مسٹیک کس کی تھی؟ سننے والے کی۔ تو اس لیے اب آپ جب کلاس کے اندر آ چکے ہیں تو آپ کی کنسنٹریشن کہاں ہوگی؟ آپ کنسنٹریشن اپنی کہاں ہوگی؟ اور جو ہمارے انتظامی اسلامی بھائی ہیں نا، وہ بھی یہ ہلچل کو میرا مشورہ ہے کہ اس کو ختم کر دیں، جو آنے والے ان کو پیچھے اہتمام سے بٹھا دیں۔ آگے آپ آئیں گے نا تو ظاہر ہے کہ وہ اسلامی بھائی ادھر ادھر دیکھیں گے تو سارا وہ ڈسٹربینس ہو جائے گا۔ تو جو ماشاءاللہ وقت پر آ گئے ان کا تو کوئی قصور، اور جو آ رہے ہیں ان کا بھی قصور نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ بسا اوقات کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کوئی راستے میں ٹریفک کے معاملات ہو جاتے ہیں۔ دوبارہ ہم بلا تاخیر اس کو لیٹ نہیں کرتے، بلکہ اپنے چیپٹر کی طرف ہم لے کر آتے ہیں۔ لیکن کوشش کریں اگر آپ کے پاس لکھنے کے لیے کوئی چیز ہے تو اس کو لکھنے کی کوشش کریں، رجسٹر ہے تو اس کو لکھ لیں۔ اگر پیڈز وغیرہ کا کوئی انتظام ہے تو وہ انشاءاللہ آپ کو دے بھی دیے جائیں گے، وگرنہ اگر آپ کے پاس رجسٹر ہے تو رجسٹر میں لکھ لیں، اور اگر آپ کوئی شارٹ پوائنٹس لکھنا چاہتے ہیں، موبائل میں لکھنا چاہیں تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھیں نماز جو ہے
وہ آپ کو پتہ ہے کہ بنیادی عبادتوں میں سے ایک اہم ترین عبادت ہے، اور یہ تو ہم ڈیلی روٹین پر کر رہے ہوتے ہیں، نماز ہم ڈیلی روٹین پر پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ نماز کی کچھ شرائط ہوتی ہیں اور کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ یہ لفظ آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، لیکن شاید ہو سکتا ہے کانسیپٹ کلیئر نہ ہوا ہو کہ بھئی یہ ہوتا کیا ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ میں سے ڈرائیونگ کون کون کرتا ہے؟ گاڑی چلاتا ہو، بائک چلاتا ہو، کچھ بھی چلاتا ہو، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، جب آپ گاڑی کی طرف یا بائک کی طرف بڑھتے ہیں تو دو چیزیں آپ کے پیش نظر ہوتی ہیں۔ ایک تو بائک یا گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس گاڑی کی چابی ہے یا گاڑی کی چابی۔ اگر گاڑی کی چابی نہیں ہوگی یا جس سے بھی وہ لاک آن ہوتا ہے، ان لاک ہوتی ہے وہ چیز، وہ اگر آپ کے پاس نہ ہو تو گاڑی سٹارٹ ایسا ہی۔ یہ ہو گیا گاڑی کے اندر جانے سے پہلے کا مرحلہ۔ اب آپ نے گاڑی سٹارٹ کر دی، گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد دوسری چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ یہ کہ پیٹرول ہے کہ نہیں ہے، تو یہ گاڑی کے اندر بیٹھنے کا کام ہوتا ہے۔ گاڑی کے اندر بیٹھنے کے بعد ایک فکر سمجھ لیں یا ایک ذہن میں جو چیز ہوتی ہے بیسک، جب تک پیٹرول نہیں ہوگا گاڑی، یعنی جس سے وہ چیز چلتی ہے، الیکٹریکل ہو تو الیکٹرک، گیس سے چلتی ہے، اب تو نئی نئی ایجادیں ہو گئی ہیں، الیکٹرک روڈ بھی بننے والے بھائی، تو بہت کچھ جدید آ رہا ہے، تو ہم نے بھی کورس کو کیا کیا ہے، تھوڑا سا ایڈوانس کیا ہے۔ تو بہرحال ایک چیز ہوتی ہے گاڑی میں داخل ہونے سے پہلے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ وہ ہے شرائط۔ وہ کیا ہے؟ شرائط۔ یعنی نماز ابھی سٹارٹ نہیں کی، نماز سٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں ایسی ہونی چاہیے کہ آپ نماز کے اندر داخل ہو سکیں۔ یہ جو مثال دی نا، یہ صرف سمجھانے کے لیے، تاکہ ذہن سے قریب ہو جائے کہ فرائض اور شرائط میں آگے فرق کیا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ ابھی جس طرح ہم گاڑی کے اندر قریب جا رہے ہیں، لاک اوپن کریں گے تو ابھی ہم گاڑی میں بیٹھے نہیں ہیں۔ اسی طرح شرائط کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی آپ نے نماز شروع نہیں کی، نماز شروع کرنے سے پہلے جو چیز کمپلسری چیزیں ہیں اس کا کرنا بہت ضروری ہے۔ اس کو میں ایک اور مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے بہت سارے فارمز فل کیے ہوں گے، ایڈمیشن فارم، حج کا فارم، جاب کا فارم، ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی فارم آپ نے فل کیا، آپ نے دیکھا ہوگا وہ لکھا ہوتا ہے یہ ہماری کنڈیشنز ہیں۔ اگر اس کنڈیشن پر آپ فل نہیں ہوتے تو آپ کو یہ فارم سبمٹ کرانے کی اجازت نہیں ہے، یا آپ کا یہ فارم سبمٹ نہیں ہوگا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نماز کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ شریعت نے کچھ چیزیں کمپلسری کر دی ہیں، جب تک آپ ان پر عمل نہیں کریں گے، جب تک آپ کو ان کی معلومات نہیں ہوگی، آپ نماز میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ شریعت نے کہا ہے کہ آپ نماز کے اندر داخل ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے، آپ کے اندر ایبلٹی نہیں ہے کہ آپ نماز میں داخل ہو سکتے۔ تو وہ جو کمپلسری چیزیں ہیں جو نماز سے پہلے دیکھی جاتی ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز ہے کیا لکھا ہوا؟ سب مل کر بولیں گے، آپ کو نظر آ رہا ہے لاسٹ کا؟ ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ طہارت ہے۔ دیکھیں، طہارت کو آپ تین چیزوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لکھنا چاہیں تو لکھ لیں کہ طہارت کو آپ تین چیزوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کا بدن ہے، جو باڈی ہے آپ کی، وہ پاک اور صاف ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو لباس آپ نے پہنا ہوا ہے وہ لباس بھی پاک ہو۔ یہ تین چیزوں میں طہارت کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا۔ دیر آر 3 kinds of purification۔ طہارت کا مطلب کیا ہے؟ پیوریفیکیشن، اسلامک پیوریفیکیشن۔ تو یہ تین چیزوں کے اندر اس کو ہم نے ڈیوائڈ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ انسان لباس بعد میں پہنتا ہے، اس جگہ میں بعد میں آتا ہے، پہلے اس کی کیا ہے؟ باڈی ہے۔ پہلے اس کی کیا ہے؟ باڈی ہوگی تو لباس پہنے گا، اور لباس پہن کر پھر کسی جگہ پر نماز پڑھنے کے لیے جائے گا۔ تو باڈی کو پاک کرنے کے لیے دو چیزیں، ایک ہے وضو اور ایک ہے غسل۔ ایک ہے ایبولوشن اور دوسرا کیا ہے؟ باتھنگ، اسلامک وے آف باتھنگ۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ تو آج جو ہم نے پڑھنا ہے، جو اسٹارٹ لینا ہے، وہ ہے وضو کے حوالے سے۔ آج ہم نے کیا شروع کرنا ہے؟ وضو کے حوالے سے۔ اچھا، اب آپ ایسا ایک کام کریں کہ ابھی جو میں نے آپ کو یہ جو طہارت کی جو کائنڈس بتائی ہیں، آپ اپنے پارٹنر سے اس کو ریوائز کریں۔ جو بھی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کو آپ بتائیں کہ بھئی یہ طہارت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اپنے ساتھ والے کو بتائیں۔ 2 منٹ کا آپ کے پاس ٹائم، ہر اپنے پارٹنر کو بتائیں، ساتھ والے کو بتائیں
طہارت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک مرتبہ آپ بتا دیں, ایک مرتبہ وہ آپ کو بتا دیں. چلیں اب ادھر دیکھیں. تو طہارت کتنے حصوں میں تقسیم ہے؟ سب مل کر بولیں گے. طہارت کی کتنی قسمیں؟ 3. اور سب سے پہلے جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وضو. دیکھیں ابھی میں نے آپ کو شرائط اور فرائض کا کچھ کانسیپٹ سمجھایا کہ آخر شرط اور فرض میں فرق کیا ہوتا ہے, یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں, تھوڑا ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کی. تو طہارت جو ہے, جو وضو ہے, اس میں بھی شریعت نے کچھ چیزیں کمپلسری رکھی ہیں. اگر وہ آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے, فلفل نہیں کریں گے, تو وہ آپ کی طہارت نہیں مانی جائے گی. تو اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ وضو کے 4 فرائض ہیں. 4 شریعت نے ایسی کمپلسری چیزیں دی ہیں کہ اگر آپ نے اس پر عمل نہیں کیا تو آپ کو کسی صورت میں آپ باوضو نہیں کہلائیں گے. تو پہلی چیز اس میں کیا ہے؟ چہرہ دھونا. پہلی چیز کیا ہے؟ چہرہ دھونا. جب تک آپ کا چہرہ نہیں دھلے گا اس وقت تک آپ کا وضو نہیں ہو سکتا. دوسری چیز کیا ہے؟ سب مل کر بولیں. نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں آپ بولیں گے نا, اگرچہ آپ کو یاد ہو, بولیں گے تو مزید جو ہے وہ فائدہ ہوگا. دوسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز کیا ہے؟ اور چوتھی چیز کیا ہے؟ اچھا آپ ایک بات سمجھ لیں, یہ ہے وضو کے فرائض. اب آپ سوچ رہے ہو کہ یار ہم تو کلی بھی کرتے ہیں, تو کلی کہاں چلے گئے؟ ناک میں پانی بھی ڈالتے ہیں تو وہ کہاں چلا گیا؟ کیا وہ وضو میں نہیں کیا کرتے, وہ کہیں اور کرتے ہیں؟ تو ایسا نہیں. دیکھیں بعض چیز ایسی کمپلسری ہے جس کو آپ کہیں کہ فرسٹ پریورٹی پر ہے. اگر وہ کام نہ کیا جائے تو وہ سرے سے ہوگا ہی نہیں. لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہ کی جائے تو عمل تو ہو جاتا ہے, وہ ایکشن تو ہو جاتا ہے, لیکن وہ کامل طور پر ادا نہیں ہوتا. فار ایگزامپل جاب کی آفر آتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری شرط یہ کہ بیچلر بھی ہو, 20 سال کا ایکسپیرینس بھی ہو, اور اس کے عمر جو ہے وہ 25 ایئر سے کم نہ ہو. فار ایگزامپل اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ چیزیں تو لازمی ہیں, اس کے بغیر آپ اس جاب کے حوالے سے کیپیبل ہو ہی نہیں سکتے. تو آپ نے کہا یہ 3 چیزیں میرے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ 20 سال کا ایکسپیرینس بھی چاہیے, ہمیں جو ہے نا وہ جاب پرسن جو چاہیے نا وہ ویل لک چاہیے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اضافی چیزیں ہوتی ہیں. یہ کیا کرتی ہیں؟ یہ ان جو کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو مزید بہتر بناتی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ 2 فرق ہو گئے. تو جو ہم وضو کے اندر کلی کرتے ہیں, ناک میں پانی چڑھاتے ہیں, وہ سنتیں ہیں. اگر وہ کسی نے نہیں کی تو اس کا وضو ہو جائے گا, لیکن اگر یہ 4 کام نہیں کیے تو اس کا وضو ہی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کلیئر ہے سب کو؟ اگر یہ 4 کام نہیں کیے تو وضو سرے سے ہوگا ہی نہیں. دیکھیں اللہ پاک نے سورہ مائدہ کے اندر ارشاد فرمایا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وايديكم الى الكعبين. یہ 4 چیزیں خود اللہ پاک نے قرآن میں بیان کی ہیں. اگر ان چیزوں پر عمل نہیں ہوگا تو وضو سرے سے ہوگا ہی نہیں. لیکن جو ہم سنتوں پر عمل کرتے ہیں اس کو بھی عمل کرنا ہے, کیونکہ وہ سنتیں موقتہ ہیں, ان کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر پھر فرض میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, کسی نے وضو کے اندر کلی نہیں کی تو اس کا وضو ہو جائے گا؟ اس کا وضو کون کہہ رہا ہے کہ ہو جائے گا؟ بالکل یہی چیز سمجھانی تھی کہ اگر یہ چیزیں نہ کی تو سرے سے وضو ہی نہیں ہوگا, اور اگر وہ نہ کیا تو وضو ہو جائے گا لیکن وضو کامل نہیں ہوگا. تو بہرحال سب سے پہلی چیز یہ ہے چہرہ دھونا. چہرے کی ڈیفینیشن بھی ہے. چہرے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جہاں سے عادتاً بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے ٹھوڑی تک. دیکھیں جو آپ اگر یہاں ہاتھ لگائیں گے نا تو دانت کا جو نا نیچے والا, جس کو آپ کہیں کہ جہاں دانت جمتا ہے, جہاں سے دانت نکلتا ہے, اس کی نیچے والی سائڈ یہ ہے ٹھوڑی. تو لمبائی کے اندر جہاں سے نارملی بال اگنا شروع ہوتے ہیں, دیکھیں الفاظ پر غور کیجیے گا, جہاں سے نارملی بال اگنا, میں نے یہ نہیں کہا کہ جہاں سے آپ کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں. دیکھیں
الفاظوں کا بڑا جو ہے نا وہ عمل دخل ہوتا ہے مسائل کے اندر. میں نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ نارملی جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں. اگر میں یہ کہتا کہ بھائی آپ کے پاس جہاں سے اگنا شروع ہوتے ہیں تو کوئی یہ پوچھتا بھائی اگر میں گنجا ہوا تو پھر کیا کروں گا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ نارملی جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ کیا ہے؟ یہ پورا چہرہ کہلاتا ہے. یہ کیا کہلاتا ہے؟ چہرہ کہلاتا ہے. کوئی ہے آپ میں سے جو اس کو ریپیٹ کر بتائے چہرے کی ڈیفینیشن؟ جی بلند آواز سے. یہ کیا ہے؟ اس کا وضو کے اندر دھلنا ضروری ہے. اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی، ڈرائی رہ گئی تو چہرہ دھلنا نہیں پایا گیا، اور جب چہرہ نہیں دھلا تو وضو بھی نہیں ہوگا. کلیئر ہے؟ آگے چلو. دوسری چیز ہے کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا. کونی کہاں ہوتی ہے؟ یہاں ہوتی ہے. پھر کہاں ہوتی ہے؟ کون بتائے؟ ہاں سب کو پتا ہے نا بھائی. ہاں اصل میں بازوں کو پتا نہیں ہوتا، وہ ٹخنوں کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، گھٹنوں کو نیچے سمجھ رہے ہوتے ہیں. بہرحال یہ بھی سیکھنے والی بات ہے. تو بہرحال دوسرا فرض کیا ہے وضو کا؟ دونوں ہاتھ کونیوں. دیکھیں ایک اور چیز، جس طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ الفاظوں کا بڑا جو نا وہ بڑی اہمیت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے کونیوں تک، لیکن دکھاوا کیا ہے؟ سب مل کر بولیں گے. ابھی بھی کچھ نہیں بول رہے. کیا دکھاوا ہے؟ سمیت. سمیت کا مطلب یہ ہے کہ کونی بھی شامل ہے. تک اور سمیت میں فرق ہوتا ہے. مثال کے طور پر میں نے کہا کہ پہلی جہاں تک صاف کر دو، صفائی کر دو، تو اس کا مطلب یہ کہ جہاں تک کرنا ہے پہلی صف کو صاف نہیں کرنا. لیکن اگر میں کہوں کو پہلی صف سمیت سب صفائی کرنی ہے تو پہلی صف بھی شامل ہو گئی. پہلی صف بھی آپ ریپیٹ کریں گے تو فائدہ ہوگا. پہلی صف بھی شامل ہو گئی. تو یہ الفاظ یہ ہے کہ کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کونی بھی اس کے اندر شامل ہے. اگر کسی نے کونی تک دھوئے، دھونے سے مراد یہ سمجھا کہ کونی اس میں شامل نہیں ہے اور اس سے نیچے نیچے دھویا تو اس کا وضو، کیونکہ یہ کمپلسری چیز ہے، اگر اس پر عمل نہیں کیا تو وضو ہی نہیں ہوگا. تیسری چیز کیا ہے؟ سب مل کر بولیں گے. چوتھائی سر کا مسا کرنا. چوتھائی سمجھتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ 1/4. بھئی آپ میں سے کیک کس کس کو پسند ہے؟ کسی کو نہیں پسند. پھر کیا کھاتے ہیں؟ پیزا کھاتے ہیں. بھائی پیزا کس کس کو پسند ہے؟ دیکھیں پیزا لوگ کھاتے، لوگ پیزے کی بات کرتے ہیں. بھائی پیزے کے 4 پیس آپ کے سامنے آئے، ٹھیک ہے، اور آپ نے اس میں سے ایک پیس کھایا، تو یہ جو ایک پیس آپ نے کھایا نا، یہ کیا کہلائے گا؟ یہ 1/4 کہلائے گا، چوتھائی کہلائے گا. بھائی منہ میں پانی تو نہیں آ رہا؟ پھر منگانے پڑیں گے ہم. ہاں اچھا یہاں پر دیکھیں، اصل میں میرا طریقہ یہ تھوڑا مستفید بھی کرتا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا یہ مسجد ہے تو کاکا نہ نکلے اور ضرورتاً کسی کو یوں مطلب خوش طبعی کے طور پر کچھ الفاظ کہنا تاکہ سامنے والوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانا بھی ایک بہت بڑا فن ہوتا ہے. دیکھیں ماشاءاللہ بعض تو مسکرا بھی رہے ہیں. الحق اللہ سنکم ماشاءاللہ. تو برحال 1/4 کا آپ سمجھ گئے کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی چیز کے آپ نے 4 حصے کیے، اس میں سے ایک حصہ آپ نے لے لیا تو وہ کہلاتے ہیں 4 حصے کریں، 1 2 3 اور 4. تو ایک حصہ کیا کہلائے گا؟ ایک حصہ کیا کہلائے گا؟ چوتھائی کہلائے گا. یعنی 1/4 چوتھائی، جس کو آپ چوتھا حصہ بھی کہہ رہے ہیں، چوتھائی بھی کہہ رہے ہیں. تو اگر سر کے 4 حصے کیے جائیں، اس میں سے ایک حصے کا مسح کرنا یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اگر اتنا بھی نہ کیا تو مسح نہیں ہوگا، اور جب مسح نہیں ہوگا تو پھر وضو بھی. لیکن جو ہم پورے سر کا مسح کرتے ہیں وہ سنت ہے، وہ ہم سنتوں کے ٹاپک میں پڑھیں گے. لیکن یہاں پر جس کو ہم کہہ رہے ہیں ایٹ لیسٹ اتنا کرنا ضروری ہے. اگر اتنا بھی نہ کیا تو پھر وضو ہوگا ہی نہیں. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ سب مل کر بولیں گے. جہاں سے آواز کچھ کم آ رہی ہے بزرگ ہے ہمارے، کوئی مسئلہ نہیں، ایک بار پھر بول دیں. چوتھا کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا. تو یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ ٹخنے بھی اس دھونے کے اندر شامل ہیں. اگر ٹخنے میں بھی ایک بار برابر بھی جگہ سوکھی رہ گئی تو ٹخنے دھلنا نہیں کہلائے گا، اور جب ٹخنے نہیں دھلیں گے تو وضو بھی نہیں ہوگا. اب آپ ایسا کریں اپنے پارٹنر کے ساتھ یہ 4 چیزیں دہرا لیں. یہ وضو کے 4 فرائض ہیں، کون کون سے ہیں وہ دہرا لیں.
بھائی مزہ آ رہا ہے؟ بول میں رہا ہوں، خاموش آپ لوگ ہیں. چل بھائی دیکھیں، ابھی ہم نے جو وضو کے فرائض پڑھے اس میں 3 جگہوں پر لفظ دھونا تھا. کیا تھا؟ اس لیے نوٹ کیا بھائی؟ 3 جگہوں پہ لفظ کیا تھا؟ دھونا. اور ایک جگہ پر کیا تھا؟ مسح. تو دونوں میں فرق تو ہونا چاہیے، ورنہ وہاں بھی لکھتے تھے بھائی چوتھائی سر کو دھونا. تو دھونے کی اور مسح کی ڈیفینیشن میں کچھ ڈفرینس ہے. کیا ہے ڈفرینس؟ دھونے کی تعریف کیا ہے؟ دھونے کی تعریف بھائی نظر آ رہا ہے؟ کون پڑھے؟ چلیں آپ پڑھیں. کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ بولیں گے یہ کون سی اردو لکھ کر آ گئے ہیں آپ حضرت صاحب، اتنی مشکل اردو. چلے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں اس کا مطلب ہے پارٹ آف باڈی، آپ کے جسم کا کوئی بھی حصہ، اعضاء میں سے کوئی بھی حصہ، پارٹ آف باڈی. اور چپڑ لینے کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح ہم ہلکا ہلکا بیٹھ کرتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو تیل وغیرہ لگاتے ہیں ہلکا ہلکا، اس کو چپڑ لینا کہتے ہیں. دوبارہ اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، دھونا کب کہا جائے گا؟ جب پارٹ آف باڈی پر کم سے کم کیا ہوگا؟ 2 قطرے بہ جائیں گے. ایٹ لیسٹ 2 قطرے بہنا وہاں پر ضروری ہے. اگر 3 بہ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ دھونا کہلائے گا؟ دھونا کہلائے گا؟ دھونا کہلائے گا نا بھائی. اور اگر 1 قطرہ بہا تو پھر نہیں کہلائے گا. تو دھونے کی تعریف یہ ہے کہ جس پارٹ آف باڈی کو آپ دھو رہے ہیں اس پر کم از کم 2 قطرے بہ جانا ضروری ہے. اگر 2 قطرے نہ بہے تو پھر وہ دھونا نہیں کہلائے گا. اور مسح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تری ہے، ویٹنس ہے، جو ہلکا گیلا پن ہے، وہ اس تک پہنچ جائے. وہ اس تک پہنچ جائے گا تو مسح مانا جائے گا. مسح کی یہ ڈیفینیشن ہے. تو مسح اور دھونے کے اندر یہی فرق ہے کہ جب ہم مسح کرتے ہیں تو اس کو سر کو دھوتے نہیں ہیں، بلکہ وہ گیلے ہاتھ ہی ہم سر پر لگاتے ہیں، اس سے مسح کرتے ہیں تو مسح ہو جاتا ہے. تو یہ دھونے اور مسح کی ڈیفینیشن کے اندر ڈفرینس ہے. اب وضو کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ہم نے جو سیکوینس رکھی ہے اس میں پہلی چیز یہ ہے وضو کے مکروہات. دیکھیں مکروہ کہتے ہیں کسی بھی ناپسندیدہ چیز کو، جو چیز پسندیدہ نہ ہو وہ کیا کہلاتا ہے؟ مکروہ. اب ویسے شریعت کی پوائنٹ آف ویو سے 2 قسم کے مکروہات ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی، ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی. مکروہ تحریمی جو ہوتا ہے وہ گناہ ہوتا ہے، حرام کے قریب قریب ہوتا ہے. اور مکروہ تنزیہی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ناپسندیدہ کام ہے، اس سے بچتے تو بہتر تھا، لیکن اگر کسی نے وہ کر دیا تو وہ گناہ نہیں ہوتا. تو یہ 2 فرق ہیں، 2 قسم، 2 کائنڈز آف مکروہات ہیں. وضو کے اندر جو مکروہات ہیں وہ سارے کے سارے مکروہات تنزیہی ہیں. کون سے ہیں؟ تنزیہی ہیں. یعنی اگر کسی نے اس طرح کا کام کر بھی دیا تو وہ گناہگار، سب مل کر بولے گناہگار نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی اس سے بچنا ہے. اس لیے کہ ہر مکروہ سے بچنا سنت ہے. وضو کے ہر مکروہ سے بچنا، ہر مکروہ سے بچنا، جب اس سے بچیں گے تو سنت پر عمل ہوگا. اور ہر سنت کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ مکروہ ہے. ہر سنت کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور ہر مکروہ کو چھوڑ دینا کیا ہے؟ تو یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ اس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. سنتوں پر تو ہم ہمارے بسا اوقات کر رہے ہوتے ہیں جو وضو کی سنتیں موقتہ ہیں، لیکن وضو کے جو مکروہات ہیں بسا اوقات ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بڑا سنت و بڑا وضو کیا ہے. تو آج ہم سمجھتے ہیں کہ وضو کے مکروہات کون کون سے ہیں. دیکھیں سب سے پہلا وضو کا مکروہ ہے وضو کے لیے ناپاک جگہ پر بیٹھنا. کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے، بسا اوقات اٹیچ بات ہوتے ہیں، بچے وغیرہ بھی ہوتے ہیں، ناپاکی کر دیتے ہیں، یا کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پر ناپاکی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں پر وضو کرنا کیا ہے؟ وہاں پر وضو کرنا کیا ہے؟ سب مل کر بولیں گے، آواز کم ہے. مکروہ ہے. دوسرا کیا ہے؟ ناپاک جگہ پر وضو کا پانی بہانا. مثال کے طور پر اگر قریب میں کوئی گٹر وغیرہ ہے یا کوئی ناپاک پانی بہ رہا ہے اور کسی بھی وجہ سے آپ وہاں قریب میں وضو کر رہے ہیں، یا واش روم میں اگر اس طرح کی کوئی چیز ہے، ناپاکی لگی ہوئی ہے، اور اگر آپ وضو کرتے ہیں اور وضو کا پانی اس ناپاک جگہ پر گرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. تو وضو کا پانی
کہ آزائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں پانی ٹپکانا. پہلے کے دور میں آپ کو پتا ہے وہ اسپیشلی جو ہے وہ وضو کے لیے کچھ خاص برتن ہوتے تھے, لوٹے ہوتے تھے, اس سے وضو کیا جاتا تھا. اب بھی بعض لوگ جو ہے وہ جس کو کہیں کہ وہ مگ وغیرہ سے وضو کر رہے ہوتے ہیں, تو وضو کے قطرات جو ہے وہ اس کے اندر جا رہے ہوتے ہیں. تو اس کیا کہا جا رہا ہے کہ آزائے وضو سے لوٹے وغیرہ میں قطرے ٹپکانا, یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اسی طرح قبلے کی طرف تھوک یا بلغم ڈالنا یا کلی کرنا, یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. لیکن ہمارے وضو خانے جو مساجد کے اندر بنے ہوئے ہوتے ہیں, کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ اگر ایسی جگہ ہے تو قبلہ رخی بنایا جائے. تو اب وہاں پر کئی مرتبہ بے احتیاطی میں قبلے کی جانب لوگ تھوک دیتے ہیں یا بلغم پھینک دیتے ہیں. تو اس میں احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ آپ بالکل سر جھکا کر نیچے کی طرف پھینکیں. اگر کہیں وضو خانہ قبلہ رخ بنا ہوا ہے تو تھوک وغیرہ یا بلغم یہ قبلے کی جانب نہیں پھینکیں گے, بلکہ بالکل نیچے پھینکیں گے. اس سے بے ادبی سے بھی بچ جائیں گے. اور ویسے نارملی قبلے کی طرف جب وضو کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ پانی پھینکنا اور یہ بلغم وغیرہ ڈالنا یہ بھی مکروہ ہے. اسی طرح بے ضرورت دنیا کی بات کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی راستے سے آ رہے ہوتے ہیں, باتیں کرتے کرتے آ رہے ہوتے ہیں, تو وضو کے دوران بھی وہ باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. تو بلا ضرورت دنیا کی باتیں کرنا وضو کے دوران یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے, ناپسندیدہ ہے. اسی طرح زیادہ پانی خرچ کرنا. زیادہ پانی خرچ اگر اتنا زیادہ ہو کہ جو اسراف کے زمرے میں آتے پھر تو گناہ ہوگا. آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے یہاں وضو کرنے جو آتے ہیں نا, وہ کیا کرتے ہیں, پہلے تو وہ نل کھولیں گے. پتہ نہیں کیا مطلب ان کی مینٹلٹی ہوتی ہے, تو اب تک سمجھ میں نہیں آیا. پہلے آ کے وہ نل کھولیں گے اور پھر اپنی آستینیں چڑھائیں گے. اتنی دیر اتنا پانی گر جاتا ہے کہ ایک بندہ وضو کر لے. تو بھائی یہ طریقہ جو ہے یہ درست نہیں ہے, بلکہ تو پانی کا ضیاع ہو رہا ہے, تو بندہ گناہگار ہوگا. تو اس لیے آستین وغیرہ جو چڑھانی ہے بھائی وہ آپ باہر پہلے چڑھا لیں اور نل جو ہے وہ بعد میں کھولیں. تو اس سے پانی کا اسراف جو ہے وہ نہیں ہوگا. تو بہرحال زیادہ پانی خرچ کرنا وضو کے اندر یہ ناجائز ہے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اگر پریکٹیکلی وضو کا طریقہ سمجھایا جائے, سکھایا جائے, تو بہت ساری ہماری مسٹیک سامنے آئیں گے. بہت سارے لوگ پانی اتنا ضائع کر رہے ہوتے ہیں, اور کمال کی بات کہوں یا کیا کہوں, افسوس کی بات ہے ویسے کہ پانی ضائع کرتے ہیں لیکن پھر وضو ہی نہیں کر رہے ہوتے. کبھی کوئی جگہ خشک رہ جائے گی, کیا جگہ خشک رہ جائے گی. تو اس لیے پانی کا ضیاع بھی نہ کیا جائے, پانی بھی نارملی استعمال کیا جائے, وضو بھی صحیح انداز میں کیا جائے. تو زیادہ پانی خرچ کرنا یہ مکروہ ہے, اور اگر یہ اسراف کی حد میں داخل ہو جائے گا تو پھر ناجائز اور گناہ ہو جائے گا. اور چاہے یہ مسجد کا پانی ہو یا گھر کا پانی ہو, گھر میں بھی اسراف نہیں کرنا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی پانی تو میرا ہے نا, تو جو چیز ضائع ہو رہی ہو, جو گناہ کے زمرے میں آ رہی ہو, تو اس میں یہ نہیں دیکھا جاتا میرا ہے یا مسجد کا ہے. مسجد کا ہوگا تو اگر یہ زیادہ گناہ گار ہوگا کیونکہ وہ وقف کا مال ہوتا ہے. لیکن اگر اپنا بھی مال ہے تو اس کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو اس لیے اسراف سے بچنا بہت ضروری ہے. وضو کے اندر کم پانی استعمال کیا جائے, اور کوشش کریں کہ آپ کا الٹا ہاتھ ہے نا, ایک ہاتھ یہ تو نل پہ ہی ہو. جیسے مثال کے طور پر کلی, ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے وہ کھول دیتے ہیں اور کلی بھی کر رہے ہیں, پھر ناک میں پانی بھی چڑھا رہے ہیں, پانی گرتا جاتا ہے. تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک ہاتھ نل کے اوپر ہوگا نا, تھوڑا سا آپ نے کھولا, حسب ضرورت پانی دیا, پھر آپ بند کر دیں, پھر کلی کریں, کلی ہونے کے بعد وہ پانی ڈال دیں, پھر دوبارہ نل کھول لیں. لیکن وہ اتنی اسپیڈ ہوتی ہے اور پانی دھڑ دھڑ ضائع ہو رہا ہوتا ہے, اس سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب کسی نے بھائی فرض روم میں آگے سیکھ لے کہ پانی جو ہے وہ کم گرانا ہے, لیکن اتنا کم بھی نہیں گرانا ہے کہ سنت ادا نہ ہو, یعنی اتنا کم کر دیا کہ اب آتا ہی نہیں دل رہے, تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. یعنی وہی میانہ روی, درمیانہ انداز اختیار کرنا ہے. تو بالکل پانی کو زیادہ استعمال کرنا یہ بھی مکروہ ہے, اور بالکل پانی اتنا کم خرچ کرنا کہ صحیح طرح سنت ادا ہو, تو یہ بھی مکروہ ہے. اسی طرح بعض لوگ منہ پر وہ چہرہ دھوتے ہوئے منہ پر پانی مارتے ہیں, ایسے زور سے پانی مارتے ہیں. بس اوقات گرمی زیادہ لگ رہی ہوتی ہے, باہر سے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو وضو بھی کر لیں گے اور ساتھ میں چہرہ بھی ٹھنڈا ہو جائے گا, تو وہ پانی مارتے ہیں اس طرح. تو یہ پانی مارنا چہرے پر یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. اس کے بعد منہ پر پانی ڈالتے ہوئے پھونکنا. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جب وضو کرتے ہوئے چہرے پر پانی ڈالتے تو پھونکتے بھی رہتے ہیں ساتھ. ہاں اگر کسی کو سانس وغیرہ کا پرابلم ہے تو یہ الگ کیس ہے, ایکسیپشنل کیس ہے, لیکن نارملی بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ وہ ساتھ ساتھ پھونکے بھی مار رہے ہوتے ہیں. تو وضو کے دوران یہ کام نہیں کرنا ہے, یہ اپنے جو شوق ہیں وہ بعد میں پورے کرنے ہیں. وضو کے دوران سنت کے مطابق وضو کرنا ہے, منہ پر پانی ڈالتے وقت پھونکنا, پھونکے نہیں مارنا. اچھا,
بعض اوقات ایک ہاتھ سے منہ دھویا جاتا ہے، بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایک ہاتھ سے منہ دھو رہے ہوتے ہیں، تو یہ غیر مسلموں کا طریقہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طرح گلے کا مسح کرنا، بعض لوگ جو ہے وہ وضو کے اندر اضافی کچھ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ انگوٹھے چومتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہاں کہاں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں سنتیں نہیں ہیں۔ یہ انگوٹھے چومنا وہ بہت اچھا کام ہے، لیکن جب اس کا موقع آئے گا تب چومیں گے۔ وضو کے دوران جب ہم مسح کرنے جاتے ہیں تو بعض لوگ دیکھا ہوگا یوں چومتے ہیں اور کچھ ایسا بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اور تو یہ سارے وضو میں یہ سنتیں نہیں ہیں۔ تو اسی طرح یہ گلے کا مسح بھی بعض لوگ کر رہے ہوتے ہیں، تو گلے کا مسح کرنا وضو میں سنت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اسی طرح الٹے ہاتھ سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا، پانی ناک میں کس ہاتھ سے چڑھایا جاتا ہے؟ سب بولیں گے۔ اور کلی کس ہاتھ سے کی جاتی ہے، یعنی پانی کس طرح چڑھایا جاتا ہے؟ سیدھے ہاتھ سے۔ تو یہ دونوں کام الٹے ہاتھ سے کرنا۔ ہاں کسی کی مجبوری ہے، فار ایگزامپل اس کا ہاتھ ہی نہیں چل رہا، فریکچر آ گیا یا کوئی بھی ایسی مجبوری ہے، وہ الگ چیز ہے۔ یہ نارمل کنڈیشن کی بات ہوئی، نارمل حالات کے اندر سیدھے ہاتھ سے ہی ناک میں پانی چڑھایا جائے گا اور سیدھے ہاتھ سے ہی کلی کی جائے گی، اور ناک کس سے صاف کیا جائے گا؟ الٹے ہاتھ سے۔ تو اس کا الٹ کر دینا، یعنی ناک میں پانی جو ہے وہ بندہ الٹے ہاتھ سے چڑھائے اور ناک سیدھے ہاتھ سے صاف کرے، تو یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ دونوں چیزیں بتائیں بھائی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اسی طرح مسح جو کیا جاتا ہے، تو مسح جب ہمارے ہاتھ بھیگے ہوئے ہوتے ہیں تو اسی سے مسح کر لیتے ہیں۔ اب الگ الگ پانی لے کر 3 مرتبہ الگ الگ مسح کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ مکروہ ہے۔ یعنی پہلے آپ نے مسح کیا، پھر دوبارہ ہاتھ گیلے کیے، پھر مسح کیا، پھر آپ نے کہیں سن لیا ہوگا کہ بھائی ہر کام 3 مرتبہ کرنا سنت ہے، تو آپ نے سوچا کہ چلو مسح بھی 3 بار کر لیتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے کوئی کام سنت نہیں ہو سکتا، مسح ایک ہی بار کرنا ہے اور وہی سنت مبارکہ ہے۔ تو 3 الگ الگ پانی لے کے الگ الگ 3 مرتبہ مسح کرنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اسی طرح دھوپ کے گرم پانی سے وضو کرنا، اس کے اندر ایسی تفصیل ہے وہ آگے آئے گی کہ گرم موسم کے اندر، گرم ملک کے اندر سونے چاندی کی دھات کے علاوہ کسی اور برتن میں اگر پانی رکھا اور وہ گرم ہو گیا، پھر اس گرم پانی سے وضو کیا تو وہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، اور اس سے جو ہے وہ برف وغیرہ ہو جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ وضو کے مکروہات ہیں جو شاید بہت سو کو پہلی مرتبہ پتہ چلے ہو۔ اگرچہ ہم وضو میں یہ سارے کام کر رہے ہو، ضروری نہیں ہے، لیکن کبھی اس طرح ہو جائے تو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مکروہ کام ہوا ہے، یہ خلاف سنت تھا، یہ سنت نہیں تھی۔ یا اگر ہمارے سامنے کوئی کر رہا ہو اور ہم اس کو سمجھانے کی قدرت رکھتے ہو تو ہم اس کو سمجھا سکیں کہ بھئی یہ کام سنت نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، یہ وضو کے اندر اس طرح نہیں کیا جاتا۔ تو یہ نالج میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور خود بھی بچنے کا ذہن بنتا ہے۔ یہ وضو کے مکروہات اس انداز میں آپ میں سے کس نے پہلی مرتبہ پڑھے؟ اس انداز میں دیکھیں ماشاءاللہ کہ اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ جنہوں نے وضو کے مکروہات اس انداز میں پہلی مرتبہ پڑھے، تو یہ کتنی دیر ہے؟ 35 منٹ میں دیکھیں کتنا علم آپ کو حاصل ہو گیا۔ تو بھائی ہر ہفتے کو آئیں گے نا، یعنی ہر منگل کو آپ آئیں گے نا؟ اگر زوردار نیت بتا دیں تو پھر میں بھی حاصل ہو جاؤں گا۔ یہ پابندی سے دیکھیں آنا ہے، یہ کورس آپ کے لیے ارینج کیا گیا ہے، اور مسلمان کو چاہیے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو وہ جیسی بیسک چیزیں ہوں گی جو آپ نے کئی بار سنی ہوگی، لیکن بار بار سننے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ روایت ہو جاتا ہے، ذہن میں مضبوط ہو جاتا ہے، ذہن میں بیٹھ جاتا ہے اور پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ انشاءاللہ آگے آپ کو ایسی ایسی باتیں پتہ چلیں گی جو واقعی آپ نے کئی بار سنی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ پابندی سے آتے رہیں گے تو علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ سوالات کا سلسلہ انشاءاللہ آپ کو 10 منٹ دیے جائیں گے آخر میں، تو آخر کے 10 منٹ میں آپ جو سوال کرنا چاہیں ٹاپک سے ریلیٹڈ تو اس کے میں آپ سوالات کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر ابھی سوال جواب کا سیشن ہم شروع کریں گے تو پھر وہ ایک ترتیب جو ہے وہ کھڑے کھڑے وضو کرنا یہ انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گا۔ اب دیکھیں مستعمل پانی کا اہم مسئلہ، یہ بڑی اہم چیز ہے اور بہت سارے یوں سمجھنے کے بے توجہی میں یہ کام کر جاتے ہیں۔ یوز واٹر کو کہہ رہے ہیں مستعمل، اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے یوز واٹر کو ہوتا کیا ہے، اس کی ایک تعریف ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ پڑھ کے سناتا ہوں پھر اس کو سمجھاتا ہوں۔ اگر بے وضو شخص کا ہاتھ
سب کی توجہ ادھر ہونی چاہیے. اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی کا پورا یا ناخن یا بدن کا کوئی ٹکڑا جو وضو میں دھویا جاتا ہے جان بوجھ کر یا بھول کر 10/10 سے کم پانی میں پڑ جائے تو پانی مستعمل ہو گیا اور اب وضو اور غسل کے لائق نہ رہا. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یعنی اگر آپ کو بالکل آسان الفاظ میں کہنا چاہیں تو وہ حصہ جو وضو کے اندر دھویا جاتا ہے وہ ابھی آپ کا کیا ہے؟ دھلا ہوا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ دھلا ہوا نہیں ہے، بے وضو ہے یا دھلا ہوا نہیں ہے. اب وہ حصہ آپ کا کسی بالٹی میں ہے جس سے آپ وضو کرنا چاہ رہے ہیں یا غسل کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں پانی رکھا ہوا تھا اور اس کے اندر گر جاتا ہے، پڑ جاتا ہے، تو اب اس پانی سے وضو اور غسل بھائی مثال کے طور پر غسل کرنے کے لیے پانی گرم رکھا اور ظاہر پانی جو بالٹی میں ہوتا ہے وہ تو 10/10 سے کم ہی ہوتا ہے. اب آپ کو چیک کرنا تھا کہ پانی گرم ہوا یا نہیں ہوا. کسی نے بے دھلا ہاتھ اس پانی کے اندر ڈال دیا اور ہاتھ دھلا ہوا نہیں تھا، تو اب یہ کس پانی سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ مستعمل پانی. دوبارہ بتاتا ہوں، اگر بے وضو شخص کا ہاتھ یا انگلی کا پورا یا کوئی بھی وہ حصہ جو وضو یا غسل کے اندر دھویا جاتا ہے، یعنی اس میں ٹوٹل باڈی آ گئی. وضو ویسے یہ پہلا حصہ وضو کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ آگے غسل کے حوالے سے تفصیل آئے گی. تو وہ حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے جان بوجھ کر یا غلطی سے، انٹینشنلی یا انٹینشنلی کسی طریقے سے بھی اگر 10/10 سے کم پانی میں چلا جاتا ہے تو وہ پانی اب وضو اور غسل کے قابل نہیں رہا، اس سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا. تو یہ بسا اوقات گھروں میں ہو رہا ہوتا ہے کہ پانی کو چیک کرنے کے لیے ہاتھ ڈال دیتے ہیں. اب اس میں کافی ڈیٹیل ہے کہ اگر چھوٹا بچہ ہے، نابالغ ہے، اگر اس نے اگر ہاتھ ڈال دیا، جو ایسا نابالغ کہ جس کو شعور ہی نہیں ہے، جو نیت وغیرہ کرنے کا بھی اہل نہیں، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، اس نے اگر ہاتھ ڈال دیا تو اس سے پانی مستعمل نہیں ہوگا. لیکن کوئی سمجھدار آدمی ہے یا بچہ بھی ایسا بالغ ہے جو نیت وغیرہ کرنا جانتا ہے اور اس نے اگر یہ پانی میں ہاتھ ڈال دیا، اب اس میں کافی ڈیٹیل ہے، اگر میں وہ سمجھانے جاؤں گا تو پھر اصل مقصد فوت ہو جائے گا، اس لیے میں اس طرف نہیں جاتا. آپ اسی کو سمجھ لیجئے. تو یہ پہلا حصہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ میں دوبارہ ریپیٹ کروں، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یعنی ابھی بھی اگر کسی کو نہیں آیا تو میں ریپیٹ کر سکتا ہوں کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے. کون کہہ رہا ہے کہ میں اس کو ریپیٹ کر دوں ایک بار؟ ٹھیک ہے، ایک بھی کہے گا تو انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے. اگر یہ مسئلہ آپ ریپیٹ کرنے کی سمجھ نہ آئے تو آپ کوسچن کر کے اینڈ میں پوچھ سکتے ہیں. ایک بندہ ہے تو بے وضو ہے. بندہ کیا ہے؟ بے وضو ہے، اور سامنے جو پانی رکھا ہوا ہے وہ 10/10 سے کم ہے. اب یہ بے وضو شخص اپنا کوئی بھی وہ حصہ جو وضو کے اندر دھویا جاتا ہے اگر وہ اس پانی کے اندر ڈال دے گا تو یہ پانی وضو اور غسل کے قابل نہیں رہے گا. بس یہ مسئلہ سمجھ لیں. ان الفاظ کی ساری ترتیب کو ذہن میں بٹھانا یہ ضروری نہیں ہے. اصل ضروری چیز کیا ہے؟ مسئلے کو سمجھنا. اصل ضروری چیز کیا ہے؟ مسئلے کو سمجھنا. تو ایسا شخص جو بے وضو ہے اور سامنے جو پانی ہے وہ 10/10 سے کم ہے، اب وہ حصہ جو وضو میں دھویا جاتا ہے اگر اس پانی کے اندر چلا جاتا ہے تو اس پانی سے وضو اور غسل نہیں ہو سکتا. دوسری چیز یہ ہے کہ جس پر غسل فرض ہے، تو جس پر غسل فرض ہوتا ہے وہ تو اپنے سارے اعضاء کو دھوتا ہے. سارے جسم کو دھونا کیا ہے؟ سارے جسم کو دھونا کیا ہے؟ فرض ہے. تو اب ایسا شخص جس پر غسل فرض تھا اور اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ دھلا ہوا حصہ، دیکھیں دونوں مسئلوں میں تھوڑا سا فرق ہے. جس کے اوپر غسل فرض ہوتا ہے وہ تو اپنے جسم کا کوئی حصہ اس طرح کے پانی میں نہیں ڈال سکتا. بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو شخص بے وضو ہوتا ہے وہ صرف بے وضو اپنے وہ اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں اگر وہ ڈالے گا تو پانی مستعمل ہوگا. دیکھیں دوبارہ سمجھیں، وضو کے اندر مخصوص اعضاء دھوئے جاتے ہیں، یہ تو آپ کو پتا ہے نا. وضو کے اندر مخصوص اعضاء دھوئے جاتے ہیں، چہرہ، ہاتھ، سر کا مسا اور پاؤں ٹخنوں سمیت، یہی حصے دھوئے جاتے ہیں. تو جو شخص بے وضو ہوگا اگر ان 4 اعضاء میں
اوپر غسل فرض ہے اس پہ جو سارے جسم پر پانی بہانا فرض تھا، اب وہ جسم کا کوئی بھی حصہ اگر اس پانی کے اندر ڈال دیتا ہے تو پانی مستعمل ہو جائے گا، غسل کے قابل نہیں رہے گا۔ بھائی یہ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ ڈفرینس سمجھ میں آیا؟ یہ ڈفرینس سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کو آپ میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ وضو کے اندر یہ شولڈر کو دھونا ضروری ہے؟ سب مل کر بولیں۔ اب اگر مثال کے طور پر پانی سامنے رکھا ہوا ہے 10/10 سے کم اور میں ڈائریکٹ اپنا شولڈر پانی میں ڈالوں تو پانی مستعمل ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وضو میں نہیں دھویا جاتا، اور یہ بندہ کیا تھا؟ یہ بندہ تو بے وضو تھا۔ یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب اس کا دوسرا سینیریو دیکھیں۔ ایک بندہ ہے بے غسلہ، اب اگر وہی بے غسلہ شخص اپنا شولڈر اس پانی کے اندر ڈالتا ہے تو اب وہ پانی مستعمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ غسل کے اندر پورے جسم کا دھونا ضروری ہے۔ اب ڈفرینس سمجھ میں آیا؟ یہ ڈفرینس ہے۔ تو جو شخص بے وضو ہو اس کے اوپر غسل فرض نہیں ہے، لیکن وہ بے وضو ہے تو اس کے لیے جو شریعت نے قید لگائی ہے وہ کچھ کم ہے۔ وہ صرف اتنی لگائی ہے کہ وہ وضو کے جو اعضاء ہیں وہ بے وضو اس پانی کے اندر نہیں ڈال سکتا، لیکن وہ شخص بے غسلہ جس کے اوپر غسل فرض ہے تو چونکہ اس کو سارے جسم پر پانی بہانا فرض ہے، لہذا وہ اپنے جسم کا کوئی بھی حصہ اس طرح کے پانی کے اندر ڈالے گا تو پانی مستعمل ہو جائے گا۔ مسئلہ کلیئر؟ ابھی آگے تفصیل ہے انشاءاللہ، اس کو ہم پھر آگے ڈیٹیل سے بیان کریں گے نیکسٹ کلاس کے اندر۔ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں۔ جی کھڑے ہو جائیں۔ 10/10 سے کیا مراد ہے؟ لیٹر یا حجم؟ 10/10 سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں پانی کا جو اس کے اندر ٹھہراؤ ہے، اصل مراد وہ ہوتی ہے اس کے اندر کہ وہ کتنا ہے۔ اگر وہ 10/10 سے کم ہے تو پھر یہ والا مسئلہ ہوگا۔ جی کتنی کوانٹٹی ہوگی یا نماز کے احکام میں دیکھ لیں، غالباً 125 گز لکھا ہوا ہے، دیکھیے گا کرو۔ وہ تو 100 ہاتھ ہو گیا، لیکن گز کے حساب سے انشاءاللہ دیکھ کے بتا دیتے ہیں۔ کھڑے کھڑے وضو کرنا یہ خلاف سنت ہے، مناسب نہیں ہے، لیکن وضو ہو جائے گا۔ بھائی ان کا سوال سمجھ آیا؟ کھڑے کھڑے وضو کرنا یہ خلاف سنت ہے لیکن وضو ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ویسے بیسن وغیرہ پہ کر رہے ہوتے ہیں گھروں کے اندر تو بہرحال وضو تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ انداز درست نہیں ہے۔ اسی لیے میرے سنت فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر وضو خانے بنوا دیے جائیں تو بیٹھنے کی سنت بھی عمل ہو جائے گا۔ جی نیکسٹ کوسچن، جی آپ پوچھیں۔ یہ بڑا اچھا سوال کیا، ماشاءاللہ، چیک کیا؟ دے رہا ہوں بھائی انہوں نے سوال کیا، کس کو آواز آئی؟ آپ کو آواز آئی؟ نہیں آئی۔ انہوں نے یہ پوچھا، بڑا اچھا سوال کیا ہے ماشاءاللہ، کہ جو پانی مستعمل ہو گیا اب اس کا کیا کریں؟ اس کو کیا ضائع کر دیں، گرا دیں؟ تو دیکھیں دو چیزیں، یا تو اس مستعمل پانی کو آپ صحیح کر لیں، صحیح بھی ہو جائے گا۔ مستعمل پانی کو آپ صحیح کر لیں، وہ کیسے؟ کہ اس سے زیادہ پانی آپ اس کے اندر ملا دیں تو پھر وہ کیا ہو جائے گا، سارا کا سارا پانی درست ہو جائے گا، اب اس سے وضو اور غسل ہو سکتا ہے۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ دوسری نہیں سمجھ آیا؟ بھائی دیکھیں مثال کے طور پر آدھی سے کچھ کم بالٹی بھری ہوئی تھی، وہ پانی مستعمل ہو گیا، وہ پانی مستعمل تو کلیئر ہو گیا نا، وہ پانی مستعمل ہو گیا۔ اب آپ کہیں گے میں اس پانی کا آخر کروں کیا؟ تو اس سے زیادہ پانی یعنی آدھی بالٹی آپ دوبارہ اس کے اندر ڈال لیں، کیونکہ وہ پانی آدھی بالٹی سے کم تھا، اب آدھی بالٹی اور آدھی تو سارا کا سارا پانی کیا ہو گیا، صحیح ہو گیا۔ دوسری چیز ہے کہ پوری بالٹی بڑی تو اس سے دوسری بڑی بالٹی لے آئے یا کوئی ٹینکی وغیرہ کا اہتمام کر لیں، یا پھر اس کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ اس کو بہتا پانی بنا لیں، لیکن یہ آسان طریقہ ہے اس لیے میں نے بتا دیا۔ جی 225 فٹ 225 فٹ یعنی 100 ہاتھ 25 گز بھی ہے۔ اچھا دیکھیں اس کے اندر تھوڑی تفصیل بھی ہے، بسا اوقات جو حوض وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ ٹرائنگل صورت میں ہوتے ہیں، ان کا حساب کتاب تھوڑا مختلف ہوتا ہے، لیکن ایک جنرل جو اندازہ ہے وہ 100 ہاتھ ہے، یعنی یا تو
10x10 ہو یا پھر 20x5 ہو یا 25x4 ہو تو یہ 100 ہاتھ ہی بن جائے گا. تو جب 100 ہاتھ ہوگا تو پھر وہ مستعمل والے پانی سے نکل جائے گا. 1 منٹ میں مستعمل پانی کا مسئلہ بتا رہا تھا. تو ایک صورت تو یہ ہو گئی. دوسری صورت یہ ہے کہ اس مستعمل پانی کو کپڑے دھونے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اس مستعمل پانی کو کپڑے دھونے میں استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اس کو آٹا گھوننے میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اگرچہ آٹا گھوننا اس سے مکروہ تنزیہی ہے لیکن چونکہ شریعت ضائع کرنے کی اجازت نہیں دیتی, اب کوئی حل نہیں نظر نہیں آ رہا, اس کو استعمال کرنے کی کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی, تو اسے اس طرح بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. دیکھیں ہاتھ اگر لگے گا اور اگر یہ والی صورت پائے گئے تو معنی مستعمل ہو جائے گا. تو اس لیے جب آپ نے مسئلہ سمجھ لیا تو اب آپ جب مگ سے یا کسی بھی چیز سے پانی نکالیں گے تو یہ احتیاط کریں گے کہ آپ کا پارٹ آف باڈی, آپ کا ہیڈ وغیرہ پانی پر نہ لگے. وہ چیز پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں کیونکہ وہ تو بے وضو ہوتی نہیں ہے, تو مگ بھلے پانی پہ ٹچ ہو جائے, لیکن آپ کا ہاتھ اگر ٹچ ہوگا اور وہ ہاتھ بے دھلا ہے تو اب پانی مستعمل ہو جائے گا. کوئی کنفیوژن؟ دیکھیں پانی نکالنے سے تو منع نہیں کیا, پانی احتیاط سے نکالا جائے. مگ وغیرہ سے پانی آپ نکالیں گے تو احتیاط سے نکالیں گے, پھر آپ ہاتھ دھو لیں. ٹھیک ہے, اس کا ایک اور طریقہ بھی ہے. مثال کے طور پر کسی کے بعد جیسے آپ نے کہا پانی کی سہولت کم ہے یا وہ پانی جمع وغیرہ کرتے ہیں, تو اب اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ تھوڑا سا پانی نکال کر اپنے ہاتھ دھو لیں. اب آپ نے ہاتھ دھو لیے تو ہاتھ اب بے دھلے نہ رہے, ہاتھ تو دھل گئے. اب اگر آپ اس سے پانی سے وضو کرتے ہیں تو پانی مستعمل نہیں ہوگا. کلیئر؟ ٹھیک ہے, اور اس میں سے آپ کو وہ مستعمل ہو گئی, اب اس کے لیے کیا حکم ہے کہ آپ نماز بھی جا رہی ہے اور آپ دیکھیں یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ ایسا کیس ہے کہ جو ضروری نہیں ہے ہر جگہ ہر کسی کے ساتھ ہو. ایسی صورت میں آپ مسجد میں آ کے وضو کر سکتے ہیں یا پانی خرید کے وہ سارے کے سارے کو درست کر سکتے ہیں. اس کی اور بھی صورتیں ہیں, یا پھر اس کو کسی اور کام میں استعمال کر سکتے ہیں. ایسا تو دیکھیں کہیں کسی کے ساتھ ہی شاذ و نادر ہوتا ہو کہ اس کے پاس ایک ہی بالٹی ہے اور کوئی صورت ہی نہیں ہے. اب ظاہر ہے وہ اگر نماز پڑھنے مسجد میں آ رہا ہے تو پھر وہ مسجد کے اندر وضو کر لے. بالفرض وہ ایسی جگہ پر ہے کہ اس کے پاس پانی اور کوئی سہولت نہیں ہے, وہاں مسجد بھی نہیں ہے, اس کو اسی پانی سے وضو کرنا ہے, تو شریعت نے وہاں بھی گنجائش دی ہے. کیونکہ اسلام از دا کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام کسی معاملے میں ہمیں پیچھے نہیں چھوڑتا, ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرتا ہے. وہاں اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ پہلے وہ ایک ہاتھ سے اپنا سیدھا ہاتھ دھو لے. سیدھا ہاتھ ہوگا, اب سیدھا ہاتھ دھلا ہوا ہو گیا, اب سیدھے ہاتھ سے وہ الٹا ہاتھ دھو لے. اب دونوں ہاتھ دھل گئے, اب اس سے وضو کر لے, معاملہ حل ہو گیا. کلیئر؟ جی جی ہاں. دھونے کی تعریف ہم نے پڑھی تھی 2 قطرے پانی بہہ جائے. جی جی. سردیوں میں بعض اوقات اگر آپ دیکھیں آپ کونیوں میں ہاتھ دھوتے ہیں تو پانی بہتا نہیں ہے اس طرح. دیکھیں اس میں بہتر یہ ہوتا ہے سردیوں کے اندر کہ پہلے سے پانی ہاتھ کچھ گیلا کر کے پانی لگا لینے جسم پر. اب وہ کچھ جب اس میں گیلا پن آ جائے گا نا تو اب بہاؤ پانی کا آسان ہو جائے گا. تو اس لیے مستحب یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی پہلے سے ہاتھوں پر اس طرح لگا لیا جائے جس طرح تیل کو لگاتے ہیں. اب اگر وضو کریں گے تو پانی بالکل صحیح انداز میں بہہ جائے گا. ضروری نہیں ہے, دیکھیں پانی بہتا ہے ہمیں محسوس نہیں ہوتا ہے, ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے, ظاہر پانی تو جا رہا ہوتا ہے, لیکن اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو پھر وہ بہتر یہ ہے کہ پہلے اس طرح تیل کی طرح پانی ہاتھ میں لگا لیں. جی 2 قطروں سے مراد کیا ہے؟ 2 قطرے بہہ جانا. دیکھیں یہ ایک تعریف ہے, ایٹ لیسٹ ایسا ہو. مثال کے طور پر کہیں پانی اتنا کم ہے, اب اس کو سارا وضو بھی کرنا ہے, تو اس کو کم سے کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ کم سے کم کتنا پانی پاؤں گا تو میرا وضو ہو جائے گا. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے چونکہ ہم ظاہر شہر میں رہتے ہیں اور اب ہر جگہ پانی کی یوں سہولت تو موجود ہے نا کہ وضو کرنے کے لیے پانی ہمیں اویلیبل ہو جاتا ہے. تو وہاں پر وہ 2 قطروں والی صورت بنتی نہیں ہے, لیکن ظاہر جو ڈیفینیشن ہے وہ تو پتا ہونی چاہیے کہ دھونے کی آگے ڈیفینیشن ہے کیا. سمجھ رہے بات کو؟ جی دیکھیں اگر تو آپ کو واقعی کنفرم 100% پتا ہے کہ یہ جگہ خشک رہ گئی ہے تو یہاں پر اس کو دھو لیا جائے,
لیکن نارملی وسوسہ ہوتا ہے. تو وسوسہ ہو تو پھر وسوسے کی طرف توجہ نہیں دی جائے گی. اگر کنفرم ہے 100% پتا ہے کہ یہ جگہ خشک رہ گئی ہے تو پھر اس کو دھو لیا جائے. جی دھونے کی تاریخ سے آپ نے بتایا کہ اگر کھلا ہوا ہے تو اگر پانی کے اندر ڈل گیا تو وہ پھر مستعمل نہیں ہوگا. تو یہ جو دھونا ہے اس کی ڈیوریشن کب کسی نے ہاتھ دھوئے 1 گھنٹہ ہو گیا, اب 1 گھنٹہ گزر گیا, اس نے ہاتھ ڈال دیا, اب پانی مستعمل ہوگا نہیں ہوگا, اس کی ڈیوریشن کیسے؟ یہ بھی اچھا سوال ہے بھائی. دیکھیں ابھی آپ نے بتایا کہ اگر آپ نے ہاتھ دھو لیے اور اس کے اندر پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو پانی مستعمل نہیں ہوگا. تو اب کیا ہم آج پانی میں آج ہاتھ دھوئیں اور کل تک اس پہ ہم گزارا کرتے رہے تو پانی مستعمل نہیں ہوگا. تو جب تک وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل نہ پایا جائے, جس کو آپ کہیں کہ جب تک دوبارہ ہاتھ بے دھلے نہ ہو جائیں, اور دوبارہ ہاتھ بے دھلے کب ہوں گے جب وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل پایا جائے گا. تو جب وضو ٹوٹنے والا کوئی عمل پایا جائے گا تو اب اس کو کہا جاتا ہے کہ ہاتھ میں بے وضوئی طاری ہو گئی, یعنی جو ہاتھ دھلے تھے وہ بے دھلے ہو گئے. اب آپ دوبارہ اس میں ہاتھ ڈالیں گے تو پھر پانی مستعمل ہو جائے گا. اچھا اس کے اندر ایک اور ڈیٹیل میں آپ کو بتا دوں کہیں کسی میں کنفیوژن باقی نہ رہ جائے کہ جو ہاتھ دھونے والی میں نے بات بتائی ہے اس میں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ جو آپ ہاتھ اگر دھلے ہوئے ہیں آپ کے تو دوبارہ جو آپ اس کے اندر ہاتھ ڈال رہے ہیں وہ کسی نیکی والے کام کی نیت سے نہ ڈال رہے ہیں. اگر ثواب والے کام کی نیت سے ڈالیں گے تو پھر پانی مستعمل ہو جائے گا. تو بڑی تھوڑی سی ڈیٹیل سمجھانا ضروری ہے. جی دیکھیں یہ پورا ٹاپک انشاءاللہ آگے چل کر آئے گا. جو ہم جو نائلون وغیرہ کی موزے پہنتے ہیں اس پر تو مسا نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, وہ چمڑے وغیرہ کے موزے الگ ہوتے ہیں, اس پر مسا کیا جاتا ہے, لیکن اس کے اوپر مسا بھی نہیں ہوتا تو اس پر پانی بہانا پڑے گا, اس کو اتار کر دھونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی 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 یہ بھی اچھا سوال ہے بھائی. مثال کے طور پر ہم غسل کر رہے ہیں اور غسل کرنے کے دوران سامنے پانی کی بالٹی رکھی ہوئی ہے اور قطرے اڑ کے جو ہے وہ بالٹی کے اندر جاتے ہیں, تو اب اس پانی کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں. پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے جسم پر ناپاکی لگی ہوئی ہے اور وہی ناپاکی اڑ کر اس پانی کے اندر جاتی ہے تو وہ سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا. کیونکہ ناپاکی کے اندر یہ اصول ہے کہ اگر معمولی سی بھی ناپاکی, چاہے وہ کتنا ہی بڑا اس میں جو ہے وہ چیز نہ ہو, اگر اس پہ چلی جائے گی, اب پھر یہ 10/10 سے کم کی صورت اس میں رہے گی. 10/10 سے کم کی چیز کے اندر اگر معمولی بھی ناپاکی چلی جائے, یعنی قطرہ بھی پیشاب کا چلا جائے, کوئی ایسی ناپاکی چلی جائے تو وہ ساری چیز کو ناپاک کر دیتا ہے. تو اگر جسم میں کوئی ناپاکی لگی ہوئی ہے اور ابھی وہ دھلی نہیں ہے اور وہی ناپاکی والا پانی اڑ کر بالٹی کے اندر جا رہا ہے تو سارا کا سارا پانی ناپاک ہو جائے گا. لیکن اگر جسم پر کوئی ناپاکی نہیں ہے بلکہ آپ نے ناپاکی ہٹا لی یا ویسے ہی آپ بات کر رہے ہیں, بات لے رہے ہیں, غسل کر رہے ہیں, تو اس وقت کوئی جسم پر ناپاکی نہیں لگے گی. اب اگر وہ قطرے پانی کے اندر جاتے ہیں تو چونکہ وہ جو پانی قطرے اندر جا رہے ہیں وہ کم ہے اور پانی جو بالٹی کے اندر ہے وہ زیادہ ہے تو پانی مستعمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, آخری 1-2 سوالات لے لیں. جی دیکھیں جتنا زیادہ پردے کا اہتمام ہو سکتا ہو پردے کے ساتھ ہی غسل کیا جائے. اب جگہ دیکھ لی جائے, ویسے بیٹھ کر غسل کرنا ہی زیادہ انسب ہے, اس میں پردہ زیادہ ہے, احتیاط زیادہ ہے. لیکن کوئی کھڑے ہو کے بھی کرتا ہے تو کوئی گناہ گار نہیں ہوگا, اس کا غسل ہو جائے گا. جی دیکھیں وہ صورت ہے کہ اگر آپ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر اس پانی کو بہتا پانی کر دیں تو پھر کچھ دیر کے بعد وہ پانی پاک ہو جاتا ہے, پاکی کی صورت بن جاتی ہے. لیکن وہ جب ہم ناپاکی اور پاکی کا بیان پڑھیں گے تو وہ ڈیٹیل سے میں بتاؤں گا کہ پانی کو کس طرح پاک کیا جائے گا اور چیزوں کو کس طرح پاک کیا جائے گا. جی میرا سوال یہ مستعمل پانی کے حوالے سے, وضو کے حوالے سے نہیں. جیسا آپ نے فرمایا کہ مستعمل پانی کو آٹے کے اس میں استعمال کر سکتے ہیں. ایک طرف تو ہم طہارت سیکھ رہے ہیں, پاکیزگی کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف ظاہر اس میں کرائیت ہے, وہ مستعمل پانی کو آٹے میں ہم کیسے کھانے کی. بہت اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ شریعت کے جو احکامات ہوتے ہیں وہ اٹکل سے نہیں بیان کیے جاتے, وہ نقل سے بیان کیے جاتے ہیں. یعنی قرآن و حدیث میں جو بیان ہے اس کے اعتبار سے ہی مسائل بیان کیے جاتے ہیں اگرچہ ہماری عقل میں نہ آ رہے ہیں. تو جو جہاں تک مسئلہ ہے مستعمل پانی کا, تو کیا میں نے ایک مرتبہ بھی یہ کہا کہ مستعمل پانی ناپاک ہوتا ہے؟ تو مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا. دیکھیں پانی کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں. ایک پانی ایسا ہوتا ہے جو خود بھی پاک ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی پاک کر دیتا ہے.
اور ایک پانی ایسا ہوتا ہے جو خود تو پاک کرتا ہے لیکن دوسرے کو پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. تو مستعمل پانی کی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ خود تو پاک ہے لیکن وضو والی جو کیفیت ہے اس کو اصل میں کہتے ہیں کہ حکمی طور پر ایک ہوتی ہے نجاست, حکمن جس کو کہیں گے بھائی یہ ناپاک ہے, اور ایک حقیقی طور پر ناپاکی ہوتی ہے. تو وضو کے اندر جو ہم ناپاک ہوتے ہیں وہ حکمی طور پر ہوتے ہیں, اور جو کسی چیز کے اوپر ناپاکی لگی ہوتی ہے وہ حقیقتاً ناپاکی لگی ہوتی ہے. تو مستعمل پانی حقیقی ناپاکی کو تو لے جاتا ہے لیکن حکمن ناپاکی کو نہیں لے کر جاتا. تو بہرحال یہ سمجھ لیں کہ جو مستعمل پانی ہوتا ہے وہ ناپاک, بھائی کوئی ناپاکی والی چیز گئی تھی اندر, ناپاکی والی چیز تو نہیں گئی تھی. ہاں اللہ یہ کہ جب آپ نے ہاتھ ڈالا تھا اس وقت آپ کے ہاتھ میں ناپاکی لگی ہوئی تھی تو وہ پانی ہی ناپاک ہو جائے گا, وہ مستعمل نہیں رہے گا. تو یہ سمجھ لیں کہ مستعمل پانی ناپاک نہیں ہوتا لیکن وضو کے قابل نہیں رہتا. اب جب وضو کے قابل نہیں رہتا, پانی پاک کا پاک ہی ہے, لیکن چونکہ شریعت نے کہا ہے کہ اس طرح یہ آپ وضو نہیں کر سکتے تو وضو کے کام میں نہیں لا سکتے لیکن ضائع بھی نہیں کر سکتے. اب جب ضائع نہیں کر سکتے تو کسی نہ کسی کام میں تو لانا ہے. جیسا یہ 2-3 جو صورتیں شریعت نے بیان کی ہیں اس کام میں لے آئیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا. آخری سوال لے لیں, 2 منٹ ہمارے پاس باقی ہے. میں نے ابھی دھوپ والے پانی کی ڈیٹیل بتائی تھی کہ گرم موسم کے اندر گرم موسم میں سونے چاندی کی دھات کے علاوہ کسی اور برتن میں پانی رکھا ہوا ہو اور ملک بھی گرم ہو, اس سے اگر پانی گرم ہو جاتا ہے, کیونکہ بہار شریف میں آگے جا کے اس کی پوری ڈیٹیل یہی لکھی ہوئی, اگر وہ پانی گرم ہو جاتا ہے تو اس سے وضو کرنا مناسب نہیں ہے, اس لیے کہ اس سے برس ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے, بیماری لگ جاتی ہے. لیکن نارملی ایک تو یہ ہے کہ وہ دیکھا جائے گا کہ ملک کون سا ہے اور پانی ہونے کا سبب کیا ہے. دوسرا یہ کہ اوپر وہ ڈھکنا وغیرہ ہوتا ہے, ڈائریکٹ وہ پانی جو ہے وہ گرم ویسے بھی نہیں ہو رہا ہوتا, پھر وہ فلو اگر نلوں کے اندر آ رہا ہوتا ہے تو وہ حکم تبدیل ہو جاتا ہے. مزید کسی کا سوال ہے؟ اب نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں استقامت کے ساتھ آتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو مزید انشاءاللہ تفصیل کچھ بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں. حدیث پاک میں آیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات میں 1 گھڑی یعنی 1 گھنٹہ علم دین حاصل کرنا ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ہے. اور جو شخص یوں علم دین حاصل کرتے کرتے اس دنیا سے جاتا ہے, اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اور انبیاء کے درمیان صرف 1 درجے کا فاصلہ ہوگا. بہت بڑی فضیلت کی بات ہے اور ہمارے لیے ایک بہترین موقع ہے کہ ہم الحمدللہ ہمیں دعوت اسلامی کی برکت سے یہاں پر یہ موقع ملا ہے کہ ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں. ابھی جو یہ طہارت کے متعلق تقریباً 5 یا 4 یا 6 کلاسز ہوں گی, تو اس طرح پھر مزید آگے نماز کے متعلق, زکوٰۃ کے متعلق, اور اس طرح روزہ, حج اور کاروبار, خرید و فروخت کے متعلق مزید اس طریقے سے یہ سلسلے انشاءاللہ تعالیٰ ہوتے رہیں گے. عقائد سے متعلق بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا. ابھی آپ کو ایک فارم پیش کیا جا رہا ہے, اس پر جو ہے بنیادی معلومات, آپ کہاں سے آئے ہیں, آپ کا نام کیا ہے, آپ کا فون نمبر کیا ہے, آپ یہ لے لیجئے اور اس پر جو ہے لکھ لیجئے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ اپنے لیے پسند کیا کہ آپ تشریف لائیں, اور آج ہم نے بہت ساری چیزیں یہاں پر سیکھی ہیں, سمجھی ہیں. تو کامل مومن وہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرتا ہے. جو منتظمین ہیں انہوں نے اپنے لیے علم دین کو پسند کیا اور ہم سب کے لیے بھی اس کو پسند کیا, اور پھر ہم سب کا جو ہے یہ بنتا ہے کہ ہم بھی دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی یہی پسند کریں. دیکھیں ماشاءاللہ آپ کے بیچ میں 12-14 سال کے بچے بھی بیٹھے ہیں اور بزرگ بھی تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے. آپ ان بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں. آپ کے جو بچے, بھائی, بیٹے, بھانجے اور پوتے نواسے جو 12-14 سال کی عمر کے, ان کو بھی ساتھ لے کر آئیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ سیکھیں گے
اور جو جو سیکھے گا عمل کرے گا اور پھر آگے بھی پہنچائے گا تو یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ ہوگا. ماشاءاللہ فکس 10 بجے کلاس شروع ہو گئی تھی، تو آئندہ بھی منگل کو جب آپ تشریف لائیں گے تو 10 بجے سے پہلے پہنچ جانے کی کوشش فرمائیں، تاکہ جو ہے شروع سے لے کر آخر تک تمام معلومات جو دی جا رہی ہیں، علم دین سکھایا جا رہا ہے، اس میں ہم کمپلیٹلی شرکت کرنے میں کامیاب ہو سکیں. آپ اس کو بھر لیجیے. آپ اپنا فون نمبر دے دیں گے تو آئندہ کلاس کے متعلق بھی آپ کو بتا دیں گے. اگر کوئی آپ کے سوالات بھی ہوئے ہم اس کا گروپ بنائیں گے تو اس میں بھی آپ سوالات بھی کر سکیں گے. اور مزید یہاں پر اس مسجد میں ہونے والی جو دیگر محافل، نمازوں کی ٹائمیں، تو اس طرح کے اجتماعات کا